السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں اپنے بھائیوں کے لیے وضو کا طریقہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جو حضرات وضو تو کرتے ہیں لیکن انہیں جو ہے وضو کس طرح کرنا چاہیے یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، تو میں ان کے لیے وضو کا طریقہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے گا میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح وضو میں بیٹھنا چاہیے، کس طرح وضو کرنا چاہیے۔ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کی نیت کریں اور بسم اللہ شریف پڑھیں۔ اب دونوں ہاتھ گھٹوں تک تین بار دھوئیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں، اور اگر مسواک پاس ہے تو مسواک کریں 3 بار، اور اگر نہیں ہے مسواک تو اپنے ہاتھ کی انگلی سے جو ہے وہ مسواک کر لیں۔ 3 بار جو ہے دائیں طرف اور 3 بار بائیں طرف، نیچے اور دانتوں میں اوپر کے دانتوں پر بھی مسواک کریں۔ ہر بار مسواک کو دھو لیں، یعنی انگلی جو ہے وہ دھو لیں، چاہے مسواک ہو تو مسواک کو دھو لیں۔ اب سیدھے ہاتھ سے 3 بار کلی اس طرح کریں کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، یعنی کلی اس طرح کرنا چاہیے کہ منہ کے اندر سارے پرزوں پر جو ہے دانتوں میں، اور دانتوں کی یہ جو جھائیاں ہوتی ہیں ان میں، اور داڑھوں تک حلق تک جو ہے ہر جگہ تر ہو جانا چاہیے۔ اس طرح آپ جو ہے وہ کلی کریں۔ ایسا نہیں کہ صاحب پانی منہ میں لیا اور جلدی سے اس کو نکال دیا، بلکہ وہ خوب اچھی طرح جو ہے وہ 3 مرتبہ کلی کریں۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں۔ پھر سیدھے ہاتھ سے ہی ہر بار، یعنی سیدھے ہی داہنے ہاتھ سے جو ہے 3 مرتبہ جو ہے وہ ناک کے سوراخوں میں پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، اوپر تک چڑھائیں، جہاں تک یہ نرم جو ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی کو چڑھائیں، اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگ انگلی سے ناک کو صاف کریں، سوراخوں میں ڈالیں اور اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ اب 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیں کہ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو ہے وہ ہر جگہ پانی بہہ جائے، یعنی آپ کا یہ پیشانی اور یہ کان کی لو جو ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اور ادھر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک جو ہے وہ سب میں پانی اچھی طرح بہہ جانا چاہیے۔ پورا چہرہ جو ہے وہ آپ کا صحیح طریقے سے دھل جانا چاہیے، ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھا ہوا نہیں ہے تو اس طرح خلال کریں کہ گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیں، یعنی ہاتھوں کو اس طرح سے جو ہے وہ داڑھی میں ڈالیں، اس طریقے سے جو ہے تو وہ پانی پہنچ جائے گا اندر۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ کو انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کریں، کوہنیوں سمیت 3 بار ہاتھ دھوئیں۔ اسی طرح الٹا ہاتھ دھوئیں، دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھوئیں، یعنی یہاں تک جو ہے وہ آپ کو ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس طریقے سے پانی ڈالیں، یہ اس طرح سے، تو یہاں سے پانی ہو کر کے یہاں تک آئے گا آپ کا، تو آپ کا اس طریقے سے پورا ہاتھ پر جو ہے وہ پانی بھی بہہ جائے گا اور اچھی طرح آپ کا ہاتھ بھی دھل جائے گا۔ دونوں ہاتھوں پر اسی طرح انگلیوں کی جانب سے، یعنی اس طرح پانی لیں اور اس طرح پانی کو بہائیں، تو آپ کا پانی یہ آ کر کے رکے گا، اور جب پانی یہاں آ کر کے رکے گا تو آپ ہاتھ سے جو ہے وہ مل کر کے ہر رونٹھے تک، ہر بال کی جڑ تک پانی کو اچھی طرح پہنچا دیں تاکہ آپ کا ہاتھ صحیح طریقے سے دھل جائے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ پر بھی اس طرح پانی لیں اور اوپر تک لے کر کے جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جتنے ہاتھ وضو میں دھوئے جاتے ہیں، یعنی جتنے اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دھویا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں بھی ان سے روشنیاں ہوں گی، اور بروز حشر بھی یہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ چمکیں گے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اعضاء کو دھوئیں اور اچھی طرح دھوئیں تاکہ آپ کو جو ہے وضو میں کوئی کمی آپ کے وضو میں نہ رہ جائے۔ اس طرح یہ جو ہے 3 بار پانی ڈالنا اپنے دونوں ہاتھوں پر، پہلے داہنے ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر،
دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھوئیں۔ سر کا مسح اس طرح کریں کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی بقیہ تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک، یعنی یہ گدی جو ہے اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے علیحدہ رہیں۔ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس طرح لیں، ہاتھوں کو اس طرح ملائیں اور یہ اس طریقے سے آپ کی اس طرح، اور پھر یہ آگ کو لے کر کے آئیں اس طرح، پھر اس طرح لانے کے بعد میں یہ کان کو صاف کریں، اس انگوٹھے سے جو ہے یہ کان صاف کریں، اور اس کے بعد یہ بس اتنا آپ یہاں تک، یعنی کہ یہاں تک آپ، بہت سے لوگ یہاں تک لے آتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، مکروہ ہے۔ ہاتھ کو جو ہے وہ نیچے گردن پر نہیں لانا چاہیے بلکہ گدی یہ یہاں تک رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ کو وضو کرنا ہے، اور پیشانی تک لائیں، کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے سر پر مس نہ ہوں۔ پھر کلمے کی انگلی سے کانوں کے اندرونی سطح اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری یعنی یہ سطح کا مسح کریں، اور چھوٹی انگلیاں کانوں میں داخل کریں اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کریں، یعنی یہاں پر جو ہے اس طرح سے یہ آپ کو مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کے دوران پانی کی ٹوٹی بند رکھیں، یعنی جو پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے ٹوٹی کو کھولا اور پانی لے کر کے ہاتھوں کو تر کر کے آپ مسح کر رہے ہیں، اتنی دیر جو ٹوٹی چلتی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے جو پانی کرے گا یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے ٹوٹی کو بند کر دیں۔ اب پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں ٹخنوں کے اوپر تک دھوئیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں، یعنی پاؤں کو اچھی طرح دھو لیں، خوب اچھی طرح دھو لیں تاکہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ اچھی طرح دھل جائیں، اور یہ انگلیوں کی، پاؤں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں اس میں بائیں ہاتھ کی انگلی سے جو ہے وہ خلال کر لیں۔ یہ آپ کا مکمل وضو کا طریقہ ہو گیا، اور اس طرح اگر آپ نے وضو کر لیا، سارے اعضاء اچھے سے دھو لیے، تو آپ کی نماز بھی بہتر ہوگی۔ کچھ ہمارے بھائی غسل کرتے ہیں تو غسل میں بھی جب وضو صحیح سے نہیں کریں گے تو پھر غسل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اچھا غسل کے اندر جو ہے وہ 3 فرائض ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو آپ کلی جو ہے وہ اچھی طرح کیجیے، سارے پرزوں میں جو ہے، منہ کے اندر سارے پرزوں میں پانی بہہ جانا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک آ جانا چاہیے پانی، اور پھر اس کے بعد میں داہنے منڈے پر 3 مرتبہ پانی بہا لو، یعنی یا پہلے جو ہے بدن پر اچھی طرح وہ پانی کو چپڑ لو، اس کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ داہنے منڈے پر، 3 مرتبہ بائیں منڈے پر، باقی پورے جسم پر پانی بہا دو، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور یہی طریقہ ہے، تو اس لیے وضو یا غسل جب بھی کریں تو اچھی طرح جو ہے وہ اعضاء کو دھو لیں تاکہ آپ کے اعضاء جو ہے وہ اچھی طرح دھل جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر غسل بھی اچھا ہوگا، نماز بھی بہتر ہوگی۔ اچھا، وضو کے فرائض اور سن لیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، یعنی یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورے چہرے کو دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کا مسح اس طریقے سے ہاتھ لے کر کے اس طرح جانا، پھر اس طریقے سے کان کا مسح کرنا، پھر اس طریقے سے گدی کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی دونوں پاؤں جو ہے وہ اچھی طرح سے پنڈلی تک دھو لیں، دونوں پیروں کو۔ یاد رہے دھونے کا مطلب ہے ہر عضو کے حصہ پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، یعنی اتنا پانی جس سے کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں رہنا چاہیے، کوئی جگہ خشک نہیں رہ جائے، اچھی طرح جو ہے وہ پانی بہہ جانا چاہیے۔ کوئی بھی جگہ اگر سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر ہمارا وضو کرنا یا نماز پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح وضو کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔
یہ آپ کو میں نے وضو کا مکمل طریقہ بتا دیا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آپ کو وضو کے فرائض بھی بتا دیے، اب کل جو ہے وضو کی سنتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وضو کے مستحبات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یوں ہی اسی طرح ہمارے چینل سے جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی طرح دین کی معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔